لیکن اللہ کی مشیت دیکھو کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے نہیں گئے۔ بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے۔ ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شاب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے، یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا اے سردار قریش ابو طالب، اگر بائیکاٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائیکاٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم لین دین نہیں رکھیں گے، تجارت نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ شاب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے اور 3 سال کے بعد پھر باہر آئے۔ اس میں حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی ساتھوں ساتھ رہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، سیرت النبی کا یہ گوشہ اس لیے پیش کرتا جا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کی ایک عظیم الشان جماعت ہو گئی ہے، سرکار کا کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایک لہیم و شہیم بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک غریب و مفلس بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسی تنگ زمین کر دی ہے لوگوں نے مکہ کی سرزمین پر کہ آئے دن فساد ہوتا رہتا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز جلوہ افروز ہیں کہ وہی مکہ ہے، مکہ کی سرزمین سے ام ہانی کا گھر ہے اور حضرت ام ہانی کے گھر سے سرکار کی معراج ہوتی ہے۔ اب سیرت النبی کا ایک گوشہ ادھر آپ دیکھ لیجئے، معراج پر چلا جاتا ہے، کبھی انشاءاللہ تعالی معراج کے مکمل عنوان پر بیان ہو جائے گا۔ اب آپ زندگی کا یہ گوشہ ملاحظہ فرمائیے، جب میرے سرکار معراج شریف سے واپس تشریف لائے اور لانے کے بعد آقا کریم نے اعلان کیا کہ میری معراج ہوئی ہے، میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے، یہ دیکھا وہ دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا، ساری چیزوں کو بیان کرنے لگے۔ تب تک ابو جہل سنا اور سننے کے بعد یہ کودنے لگا اور کودتا ہوا یہ گیا، کہا وہ دیکھو ابھی تک تو محمد کہتے تھے کہ میں نبی ہی ہوں، رسول ہوں، اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خدا نے مجھ کو آسمان پر بلایا اور میں نے بیت المقدس دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، وہ تو ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ تب تک حضرت ابو بکر مل گئے اور جیسے ابو بکر ملے تو ابو جہل نے کہا سنیے ذرا سنیے، کیا بات ہے؟ کہا آپ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد نے کیا اعلان کیا ہے آپ نے سنا؟ کہا کیا اعلان کیا؟ کہا وہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میری معراج ہوئی، میں 7 آسمان پر گیا، بیت المقدس دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، تمام چیزوں کے دیکھنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ابن قحافہ فرماتے ہیں اگر میرے سرکار نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ جب آقا سنتے ہیں اس بات کو تو کہتے ہیں انت صدیق، تم صدیق ہو۔ اسی دن سے سرکار کا لقب صدیق پڑ گیا حضرت ابو بکر کا، اور آپ فرماتے ہو ابو جہل، وہ ابو جہل ہے، اور اسی تاریخ سے اس مردود کا نام ابو جہل پڑ گیا، اس کا نام ہی لوگ بھول گئے۔ اب ہر جگہ وہ ابو جہل کہا جا رہا ہے اور ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق کہے جا رہے ہیں۔ معراج کی تصدیق کی ہے تو صداقت کا خطاب مل گیا ہے، اور نبی کے معراج کو جھٹلا دیا ہے تو جہالت کی تاریکی میں گر گیا ہے۔ یہ نبی ہے، نبی کے مقدس زبان سے جو بات نکل رہی ہے